رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے بیری کا، اور اس پر جو بیر لگے ہوئے ہیں وہ دنیا کے بیروں جتنے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا جیسے مٹکے ہوتے ہیں اس طرح کے بیر اسے لگے ہوئے ہیں۔ بس وہ بیری کی مماثلت ہے وہ اتنی بڑی بیری ہے کہ اس کی بنیاد یعنی جڑیں چھٹے آسمان پر ہے اور تنا ساتویں آسمان سے بھی نکل کر اوپر چلا گیا ہے، اور منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو وہ شاخیں ہیں، وہ شاخوں کے ارد گرد تو فرشتے گھوم سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر نہیں جا سکتے، اس لیے اسے منتہا یعنی آخری مقام کہا گیا ہے، اس سے آگے بڑھ سکتے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اب اس سے اگلے سفر پر روانہ ہونے لگے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں اور سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں، مکین ہیں وہاں کے، اور بیت المعمور میں جمعہ پڑھاتے ہیں، آج بھی امامت فرماتے ہیں، تو وہ وہاں پر رک گئے، آگے نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آگے کیوں نہیں جا رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پار جل کر خس و خاشاک ہو جانے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے میں اس سے آگے جا سکتا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے آگے جا رہے ہیں، تو کہنے والے نے صحیح کہا ہے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، کہیے سبحان اللہ، اور فخر بھی کیجئے اور شکر بھی کیجئے کہ اللہ نے کس بلند و بالا عظمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ جی جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو یا رسول اللہ، اس کی حقیقتوں کو آپ کو ہی خبر ہوئی ہے، جبریل علیہ السلام ان کو بھی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح الامی سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ روح الامی یعنی جبریل امین علیہ السلام کو بھی اس کی خبر نہیں ہوئی۔ یہاں سے آگے جانے سے قبل تفسیر روح البیان میں ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے درج کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا حل لک حاجۃ الی ربک، اے جبریل کوئی حاجت ہے جو رب کے دربار میں پیش کر دوں؟ تو جبریل نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری تو اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی، میں خود ہی عرض کر دوں گا، یہ انہوں نے بولیے نہیں کہا، یہ انہوں نے بھی کہا کہ وہ انہوں نے اپنی دعا عرض کر کے اپنی فریاد اور اپنی التجا اور اپنی خواہش اور تمنا عرض کر کے قیامت تک کے لوگوں کو درس یہ دے دیا کہ اللہ سنتا سب کی ہے لیکن مانتا کسی کسی کی ہے، تو جب وہ منوانی ہو دعا قبول کرانی ہو تو حضور کا وسیلہ درمیان میں نہ ہو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہاں ایک حاجت ہے، اور وہ حاجت کیا ہے؟ سنو ذرا، کہو سبحان اللہ اور اپنے مقدر پہ رش کرو کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے، میری دعا اور التجا جو اللہ کی دربار میں آپ پیش کر دیں میری طرف سے، وہ یہ ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اندھیرا اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یہ پل دوزخ کے اوپر ہے، سب اس سے گزریں گے، اور جن کے مقدر میں ہوگا وہ کٹ کٹ کر دوزخ میں گریں گے، اور جن کے مقدر میں ہوگا پار گزر جائیں گے۔ اتنا باریک، اتنا دشوار گزار، اتنا تاریک اندھیر نگری میں بنا ہوا وہ پل، جب آپ کی امت اس سے گزرنے لگے تو آپ اللہ سے مجھے یہ اجازت دلوا دیں کہ میں جبریل آپ کی امت کے قدموں کے نیچے اپنے پار بچھا دوں۔ کہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، وغیرہ ہم کیا ہیں، ہم کس شمار قدار میں ہیں، لیکن نسبت مصطفیٰ نے وہ اعزاز اور مقام بخشا کہ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں امت مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے اپنے پار بچھانے کی خواہش کر رہے ہیں۔ لیکن جو حضور کے سچے عشاق ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو جبریل کا وسیلہ بھی نہیں چاہیے، پل سے اتارو، امام احمد رضا کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل کو بھی پتہ نہ چلے یا رسول اللہ کہ ہمیں آپ نے پار لگا دیا ہے، پل سے
उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो कहते हैं हमें तो यकीन ये है। अब देखो दुश्वार गुजार रास्ता है, जिन्होंने देहातों में वो पानी लगा हो तो वो जो वट कहते हैं पंजाबी में, उस पर सफ़र किया, उनको कुछ ना कुछ तजर्बा होगा कि हर लम्हा ये खदशा रहते कि पाँव इधर उधर ना हो जाए, तो वो तो बाल से ज़्यादा बारीक पुल है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा कहते हैं रज़ा पुल से आप वजद करते गुजरिए। वजद की कैफियत तो आपने देखी ना, उसमें तो पाँव कहीं इधर पड़ा कहीं उधर पड़ा। कहते हैं रज़ा पुल से आप वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। लेकिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो ये तमन्ना पेश कर रहे हैं और दुनिया वालों को ये सिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि कोई तमन्ना पूरी करानी हो तो हुजूर के वसीले से पूरी कराओ। दुआओं में जो हुजूर का वसीला पेश किया खुद हुजूर ने भी सिखाया। ये जो दुआएं हाजत बहार टाइलों में लिखी हुई है, उसमें आप देखें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तवस्सल व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमत। हुजूर का वास्ता पेश किया, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, ठीक है ना जी। तो वास्ते के साथ दुआ मांगने की तलकीन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। इसलिए कहने वाला कहता है जब भी मांगो तो वसीले से नबी के मांगो, इस वसीले से करम और दोबारा होगा, इस वसीले से करम और दोबारा। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, हक जारी, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद तो सोचने की बात यह है कि जिब्रील अमीन जिनकी बराह रास्त अल्लाह से गुफ्तगू होती है, वो भी वास्ता मुस्तफ़ा से अपनी अर्ज़ी पेश करते हैं। तो हम उम्मतियों को तो ज़रूर इस वास्ते से काम लेना चाहिए और इसी वास्ते से अपनी अर्ज़ियाँ अल्लाह की बारगाह में पेश करनी चाहिए कि वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, मेरे सारे ही काम हो गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें दुआ के आदाब समझने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नते